اور یہ انتظامیہ کی بہت بڑی غفلت ہے۔ صبح 6 بجے کے بعد پیمز اسپتال کی جو نرسری ہے وہاں پہ بچے رکھے ہوئے تھے، جو نومولود بچے ہوتے ہیں، چھوٹے نیو بورن بچے، وہ وہاں پہ تھے، 15 بچے موجود تھے، اور وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی، کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے، دھماکہ ہوا، اس کے بعد وہاں پہ آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد جو عملہ تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور جو لوگ لواحقین تھے یا بچوں کے ماں باپ تھے انہیں پتہ چلا، وہ دوڑے ہوئے وہاں پہ گئے۔ ایک خاتون جنہوں نے اپنا بھتیجا بچایا ہے خود، یعنی اگر جو عملے کے لوگ تھے وہ ایک ایک دو دو بچے اٹھا کر بھی بھاگتے تو بچوں کی جانیں بچ سکتی تھی، تو وہ خاتون بعد میں آئی، اس نے اپنا ایک بھتیجا اٹھایا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی، تو کم سے کم اس خاتون نے اپنے گھر کا ایک بچہ بچا لیا، تو باقی لوگ بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن تمام عملے نے اپنی جان بچائی، وہ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکل آئے۔ اور نیچے آنے کے بعد جو عینی شاہد خاتون ہے وہ یہ کہتی ہے، جس نے خود اپنے بھتیجے کو بچایا تھا، وہ یہ کہتی ہے کہ عملے نے باہر نکلنے والوں کو بند کر دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ باہر نکلیں گے، آپ جا کر بات کریں گے تو یہ بات پھیل جائے گی۔ اس کے بعد ریسکیو والوں کو بلایا گیا، فائر بریگیڈ والوں کو بلایا گیا، اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ منگوا لی گئی کہ ماں باپ جو ہے یا لواحقین جو ہے وہ میڈیا سے بات نہ کر سکیں، ان کو روکو۔ آگ کو روکنا ان کی پریورٹی نہیں تھی، بچوں کو مرنے سے بچانا ان کی پریورٹی نہیں تھی، اپنی غفلت کو چھپانا ان کی پریورٹی تھی۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو غفلت ہے، جو ان کی نالائکی ہے، وہ عوام تک نہ پہنچے۔ اب وزیر صاحب ہیں طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، ان کا رویہ اگر مصطفیٰ کمال کے رویے سے آپ کمپیئر کریں تو وہ بہت بہتر تھا، لیکن طارق فضل چودھری نے کہا کہ کوئی دھماکہ ہو جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، دیکھیں تبھی تو آپ کا امتحان ہوتا ہے، نارمل حالات میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں نارمل چلتی ہیں، جیسے ہی ایمرجنسی آتی ہے تو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے لیے تمام افسران کو، تمام لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہم ویژول دیکھ رہے تھے، زلزلہ آ گیا تھا بڑا خوفناک، اور وہ جو وہاں پہ نرسنگ سٹاف تھا وہ بچوں کو اکٹھا کر کے، جو نیو بورن تھے ان کے اوپر اپنے جسم رکھ کے وہ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرے گی تو ہمارے اوپر گر جائے گی، ہم بڑے ہیں، مضبوط ہیں، تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ان بچوں کی ہم نے جان بچانی ہے۔ اور یہاں پہ سارا کا سارا عملہ جتنا سٹاف ہے وہ سارا بھاگ گیا، ان کو تربیت ہی نہیں دی گئی کہ آگ کو بجھانا کیسے۔ دیکھیں آگ جب بھی لگتی ہے نا تو پہلے لمحے میں اس کو بجھانا سب سے آسان ہوتا ہے، جیسے ہی آگ لگے آپ اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دیں، آپ کے پاس وہاں پہ فائر جو بجھانے کے لیے آپ کے وہ سلنڈر ہوتے ہیں، آپ اس کا استعمال کریں۔ اب تو بہت ساری اور جو ہے وہ لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں، ایکوپمنٹ ہوتا ہے، سیفٹی کے آلات ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر کے فوری طور پہ آگ کو بجھا سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے۔ جب فائر بریگیڈ آتی ہے تب تو بہت دیر ہو جاتی ہے، فائر بریگیڈ کبھی 20 منٹ میں آتی ہے، کبھی 25 منٹ میں آتی ہے۔ یہاں پہ تو جو عینی شاہدین ہیں یا ماں باپ ہیں بچوں کے، انہوں نے انٹرویوز دیتے ہوئے بتایا کہ جو آگ بجھانے والے لوگ آئے یا ایمرجنسی ہینڈلنگ کے لیے جو بلوایا گیا فائر بریگیڈ کو یا ریسکیو کو، تو وہ لگ بھگ 1 گھنٹہ کا ٹائم گزرنے کے بعد آئے، اس سے پہلے جو لواحقین ہیں وہ خود ہی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اگر تھوڑی سی تربیت دی ہوتی، جو یہاں پہ دنیا پوری کے اندر ڈاکٹرز کو، نرسز کو، یا اسکول ٹیچرز کو، یا دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں کو، یا جن دفاتر میں پبلک آتی ہے وہاں پہ آنے والے لوگوں کو، وہاں پہ سیکیورٹی کے عملے کو، ہر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی ایمرجنسی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، لوگوں کو کس راستے سے نکالنا ہے، اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں باقاعدہ، اور وہ ٹرینڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو ایمرجنسی صورتحال کے لیے۔ نارمل حالات میں تو سارے ہی جی لیتے ہیں، تو جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو اس سے نمٹنا کیسا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور سب کی توجہ اس بات پہ تھی کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں جو ان کی غفلت تھی، جن جن چیزوں میں، ایک تو جو فائر سیفٹی کے آلات نہیں تھے، نمبر 2 تالے لگے ہوئے تھے بہت سارے ایسے دروازوں کو جنہیں استعمال کیا جانا تھا، پھر جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یعنی اس کو بنایا اس لیے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے، دنیا کی ہر بلڈنگ کے اندر ہر جگہ پہ ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ فوراً نکل جاتے ہیں یا باقیوں کو نکالتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو۔ ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے اس کے دروازے بھی بند تھے، لاک تھے، وہ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ پھر جو مین دروازہ تھا وہ دور والا کھلا، ایمرجنسی والا جو بچوں کے وارڈ والا، وہ دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا تھا، وہ بند کیا ہوا تھا۔ وہاں سے پھر 2-3 منٹ زیادہ لگ گئے فائر بریگیڈ کو اور ریسکیو کو آنے میں، تو انہوں نے کافی ٹائم ضائع کیا۔ بلکہ کیپٹل ایمرجنسی سروسز، یہ ایک ادارہ ہے کیپٹل ایمرجنسی سروسز، یہ اسلام آباد میں ایمرجنسی ہینڈلنگ کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے پیمز اسپتال کی انتظامیہ کو 15 مرتبہ خط لکھا ہے۔ صحافیوں نے یہ سوال کیا وزیر مملکت سے کہ وزیر صاحب یہ بتائیے کہ 15 مرتبہ خط لکھا گیا کیپٹل ایمرجنسی سروسز کی جانب سے پیمز اسپتال کو، اور پیمز اسپتال نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ کسی بھی لیٹر کا جواب دینا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اب جو وزیر ہے، وزیر صحت،
وہ دن رات ایک ہی کام کرتا رہتا ہے. مصطفیٰ کمال اس کا نام ہے. تو وہ ہر ایک کو پہ جاتا ہے. وہ جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا اس کو وزیر صحت کو, اس کا کوئی انٹرویو کر رہا ہے, یہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی بندہ اس کے بعد شکایت لے کر آ گیا, یہ آگے سے پہ جاتا ہے. یہ خود ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کو اٹھا کے لگا دیا وزیر صحت. بھی اس کا اپنا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. وہ ہر وقت ایک عجیب و غریب قسم کی فوبیا کے اندر مبتلا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کر دے گا, وہ اوپر سے اٹیک ہی کر دیتا ہے. اس کو کسی نے سمجھایا کہ اٹیک کر دو بس سیدھا سیدھا, وہ اٹیکنگ موڈ کے اندر ہی رہتا ہے. یہ وزیر انہوں نے لگایا ہوا ہے صحت کا. آج کل اس نے گیم اٹھائی ہوئی ہے, نئے صوبے بناؤ تاکہ جتنے کم کام کرنے کے لیے ہوں گے لوگوں کے پاس اتنا بہتر کام کریں گے. اس کے انڈر میں 2 بڑے اسپتال آتے ہیں, وزیر صحت ہے یہ. اسلام آباد کے 2 ہی اسپتال ہیں نا, باقی ہر صوبے کے تو اپنے وزیر صحت ہیں. تو 2 اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ ایک کے اندر آج اتنے بچے فوت ہو گئے, اور وہاں پہ جو لوگ آئے بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ اس نے رکھا ہوا تھا حد تک آمیز کہ جیسے یہ آسمان سے اتر کر آیا ہوا ہے, جیسے وہ لوگوں نے اپنے بچے جلا کے خود اس کے اوپر ڈال دیے. یہ وزیر کا ایٹیچیوڈ تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک اور ویڈیو آئی تھی جہاں پہ خاتون کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ مر جاتے اگر ان کو ایمرجنسی میں نام لے کر آتے یہاں پہ آئی سی یو کے اندر. تمہیں پتا ہے کہ آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ کتنا ہے؟ 20,000 روپے آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ. فتح منہ تیرا, تو اپنی جیب تو دینے پیسے 20,000 روپیہ. یہاں دنیا کے اندر آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپیہ بھی ہے, اور ان کی سرکار اٹھاتی ہے کیونکہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور تم ملازم ہو ہمارے, ہمیں جواب دو. بے شرم آدمی, تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 20,000 روپے خرچہ آئی سی یو کا ایک دن کا ہے؟ تو اپنی جیب سے دے رہا ہے پیسے یا اپنی جائیداد بیچ کے دے رہا ہے پیسے؟ اور بھئی پیسے ہم نے ٹیکس دیا ہوا ہے پاکستانیوں نے, ہم اپنی جیب سے ٹیکس دیتے ہیں, اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے پیسہ نکالتے ہیں. تو اس میں سے 20,000 روپے ایک غریب آدمی کے اوپر خرچ کر کے اس عورت پہ چلا رہا ہے کہ تمہارا باپ مر جاتا اگر ہم اس کو آئی سی یو کے اندر نہ لے کر آتے, مر جاتا تمہارا باپ. بات سنو میری, ہو بدماش ہے بھائی تو. ایسے لا کے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہر وہ تحفہ جو تکلیف دیتا ہے پاکستانیوں کو لا کر پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. ایسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے. مر جاتے تمہارے باپ اگر ہم ان کو آئی سی یو میں 20,000 روپے خرچہ آئی سی یو کا. ایسے کہہ رہا ہے جیسے احسان کر دیا اس نے قوم کے اوپر, کو بادشاہ سلامت ہے, اپنی جیب سے پیسہ دے رہا ہے. اور بھائی پاکستانی ہزاروں ارب کا ٹیکس دیتے ہیں ہر سال, اسی میں سے تم لوگوں کے سارے چمچے خرچے تم لوگ کمیشنیں کھاتے ہو, اسی میں سے تم لوگ جائیدادیں بناتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے جزیرے خریدتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنے باہر ٹکانے بناتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہو. تمہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور جہاز تک ملتے ہیں انہی غریبوں کے پیسے میں سے. ان میں سے 20,000 روپے ان پہ خرچ کر کے تو احسان جتلا رہا ہے ان کے اوپر. یہ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے. یہ اس کو بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کو اسپتال میں داخل کروانا تھا, اس کو پکڑ کے وزیر صحت بنا دیا. اندازہ کریں آپ, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, وہ ان کو اپنی سیاست نہیں بھول رہی. لوگوں نے وہاں پہ ٹکا گیا احتجاج کیا, ان کے منہ کے اوپر کہا گیا آپ نے ہیلتھ کا اور تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کے اندر. 47 کا مینڈیٹ لے کر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ بھی لوگوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ آئے ہی ناجائز طریقے سے ہو, تو تم لوگ کیسے ہمارا بھلا سوچ سکتے ہو, یا تم لوگ کیسے جائز کام کر سکتے ہو یا ٹھیک کام کر سکتے ہو. ابھی عمران خان کو بھی اسی اسپتال میں یہ لانے پر مزید تھے. جب عمران خان کو لے کر آئے, اسی اسپتال کی مشین ہی خراب تھی, اور جس مشین سے عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کرنا تھا, جب عمران خان کو اس اسپتال میں لایا گیا تو پتا چلا وہ مشین ہی خراب ہے. یہاں سے آپ اندازہ کریں ان کی غفلت کا اور بے شرمی کا کہ جس مشین سے ٹریٹمنٹ ہوتا مشین ہی خراب ہے, اور اب وہاں پہ بچے جل گئے, اور وزیر جو ہے وہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہے اور عجیب لہجے کے اندر فرعونیت اور تکبر کے ساتھ بات کر رہا ہے. شرم بھی نہیں آتی انہیں. 14 بچے اسپتال کے اندر جل کر خاکستر ہو گئے. اور ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمیں لاشیں تو دینا ہمارے بچوں کی, ہمیں پتا تو چلے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اور وزیر کہہ رہے ہیں جناب کہ جل کے بچے مر گئے, اور انہیں کہہ رہے ہیں جی وہ شہید ہو گئے ہیں, بچے شہید ہیں. تو وہ معصوم بچے ہیں, وہ تو شہید ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور جو لوگ اس غفلت کے مرتکب ہیں, اب ان میں سب اپنے اپنے پیارے کو بچانا چاہتے ہیں, جیسے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل اپنے پیارے کرنل کو بچانا چاہتے ہیں جس نے جا کے وہاں پہ بے شرمی کی, بچوں سے چپیڑے کھائیں وہاں پہ سرحد یونیورسٹی کے کیمپس میں اسلام آباد میں. اب اس میں ایک کے بعد ایک اور ویڈیو آ رہی, میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. لیکن یہ دیکھیں, صدر YDA, یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے, ان کے جو صدر ہیں, انہوں نے یہ ایک ویڈیو ان کے توسط سے آئی ہے. ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ DHQ ساہیوال میں 30 بچوں کی جگہ 184 بچے رکھے ہوئے ہیں. اب جب آپ اتنا لوڈ لے کر آئیں گے تو حادثات ہی ہوں گے نا, اور کیا ہوگا. عمران خان نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا کہ جس کا دل کرے, جس اسپتال سے دل کرے جا کے علاج کرواؤ, ہم جناب وہاں پہ پیسے حکومت دے دے گی. ہمیں آپ سب کو انشورنس دے دی ہے, جائیں جا کے اپنا علاج کروائیں. کسی خاتون کی بچے کی پیدائش ہے, جاؤ پرائیویٹ اسپتال میں جس میں دل کرتا جاؤ, تاکہ لوڈ مینج ہو جائے. یہی ایک حل تھا پاکستان میں صحت کے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے. لیکن مریم نواز کی خواہش پہ جرنیلوں نے وہ بھی بند کر دیا کہ ہیلتھ کارڈ, یہ ایکچولی جو ہیلتھ کارڈ واپس لیا وہ جنرل باجوہ نے
اور جنرل آصم منیر نے واپس لی، ورنہ کسی کی کیا جرت تھی کہ وہ ہیلتھ کارڈ جیسے شاندار منصوبے کو بند کر دیتا؟ یعنی غریب آدمی کو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا علاج کروائے. غریب آدمی جس سرکاری اسپتال میں چاہتا تھا گھس جاتا تھا، جا کے علاج کرواتا تھا. انہوں نے کرنی ہوتی ہے صحت کے اوپر سیاست. یہ اسپتال کے اندر ایک نئی مشین لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر جا کے یہ افتتاح کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ دعائیں کراتے ہیں، پھر غریبوں کو لا کے دکھاتے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنی مہنگی مشینیں خریدی. عمران خان نے سارے پرائیویٹ اسپتال غریبوں کو دے دیے تھے. انہوں نے کہا جاؤ جہاں سے دل کرتا ہے جا کے علاج کرواؤ، بل ہم دے دیں گے، تم صرف اپنا اسپتال پسند کرو، جہاں پہ رش کم ہے وہاں پہنچ جاؤ، جو ڈاکٹر پسند ہے وہاں پہنچ جاؤ، اپنا علاج کرواؤ، بل جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی. عمران خان نے یہ کیا، لیکن مریم نواز کی خواہش پہ جرنیلوں نے اور ان سارے سسٹم نے جو ان کا بنایا ہوا یہ پورا رجیم ہے، انہوں نے وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی چھین لی عوام سے لے لی وہ فیسلٹی. بہرحال ریسکیو اور فائر بریگیڈ بھی تاخیر سے آئی اور کسی قسم کی کوئی تربیت ہمیں دکھائی نہیں دی جو دی گئی ہو سرکاری عملے کو کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے ہینڈل کیسے کرنی ہے. اب آ جائیں ناظرین سرحد یونیورسٹی والے انسیڈنٹ کی طرف. اس میں ملٹری انٹیلیجنس انوالو ہو گئی ہے اور میری انفارمیشن کے مطابق میرے ایک سورس نے مجھے بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کا جو ڈی جی ہے وہ ڈائریکٹلی اب اس سارے عمل کے اندر انوالو ہو گیا اور مشن یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو نشان عبرت بنایا جائے گا. یعنی جتنے طلباء اور جو ٹیچرز اس کے اندر شامل ہیں ان سب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کبھی بھی طلباء ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکیں. ریزن پتہ کیا ہے؟ یہ جینزی سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ نوجوانوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جس وقت نوجوان اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے پھر ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. یہ کرنل والے واقعے میں آپ نے دیکھ لیا، چپیڑے پڑ گئی، کرنل صاحب کو پستول ان کے ہاتھ میں تھا، بچے ڈر ہی نہیں رہے تھے. تو اگر یہ نوجوان کھڑے ہو گئے تو مصیبت بن جائے گی. لہذا اسی واقعے کو دبا کے معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، یہ ان کی کوشش ہے. لیکن ایک چنگاری جو ہے وہ آگ میں بدل جاتی ہے، یہ بات بھی انہیں یاد رکھنی چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو فوج کے آفیسرز ہیں ان کو بڑی سے ان کا مرال بڑا ڈاؤن ہوا ہے کہ یار دیکھو چپیڑے بھی پڑ گئی، کرنل صاحب کو ساری قوم بھی برا بلا کہہ رہی ہے، تو ان کا مرال بڑا ڈاؤن ہوا ہے کہ جناب چپیڑے تو ہم مارتے ہیں یا ٹھٹے چھوٹے تو ہم نے مارنے ہوتے ہیں، تو ہم تو جس کو مرضی چپیڑ مار دی، ٹھڈا مار دیا، جہاں مرضی شکار کھیل لیا، جہاں مرضی جو مرضی کر لیا. یہ تو کنٹرول ہمارا ہے ملک کے اوپر، جس مرضی زمین پہ ہم قبضہ کر لیں، جا کے وہاں پہ ڈی ایچ اے بنا لیں، جس جگہ پہ چاہیں جو مرضی کاروبار کر لیں، جس کا مرضی کاروبار لے لیں، پی آئی اے بھی خرید لیا. تو یہ تو ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوجوان اٹھ کے ہمیں آگے سے مارے؟ تو ایک مرال بھی بڑا ڈاؤن ہے. اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یونیورسٹی کی انتظامیہ کو شدید دباؤ میں لیا جا رہا ہے، ایک ایک کاغذ ان کا اکٹھا کر کے اس کو کھنگالا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک چیز مل جائے جس کے ذریعے سے یونیورسٹی کو مزید دباؤ میں لیا جا سکے کہ یہ کیمپس جو ہے وہ کسی لحاظ سے غیر قانونی ہے، یا یہ کیمپس جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں بنا، یا کچھ اصول ہیں یا ضابطے ہیں جن کی خلاف ورزی ہوئی ہے. لہذا یونیورسٹی کو پوری طرح سے دباؤ میں لینے کے بعد وہ یونیورسٹی سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروائیں گے. اور مشن یہ ہے کہ کچھ لڑکے اور لڑکیوں کو یونیورسٹی سے نکلوا دیا جائے اور جو نوجوان ہیں ان کی ایک ایک کی تصویر اٹھا کے اور ان کی اسکریننگ کر لی گئی ہے، مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور کچھ آپ کے سامنے ہیں، کچھ آپ کے سامنے مستقبل میں آ جائے گا. تو ان نوجوانوں کو نشان عبرت بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو اب نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے لیے جو ڈی جی ایم آئی ہیں وہ خود اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، اور بار بار وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ایک بڑا کریک ڈاؤن وہ چاہتے ہیں کہ مرال جو ہے وہ آفیسرز کا اپ چلا جائے اور نوجوانوں کا مرال ڈاؤن ہو جائے، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جناب اس طرح کی حرکت دوبارہ کسی نے، یا آپ کوئی علامتی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی آپ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سرکاری ملازم ہے، آپ کو ایک دفتر دیا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے، آ کر اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ وہاں پہ دھرنا دے کر کوئی احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ میں ٹینٹ لگا کر بیٹھوں گا، وہاں پہ اضافی خرچہ کروا دیا، بھی دفتر موجود ہے، دفتر کے اندر بیٹھو، جو کرنے والا کام ہے وہ کام کرو. وہ کوئی اٹھتا ہے وہ کوئی ایک اور شعبدہ بازی شروع کر دیتا ہے، ایک اٹھتا ہے وہ ایک اور شعبدہ بازی شروع کر دیتا ہے، سارے رنگ باز اکٹھے کر کے جو ہے وہ اس سرکار کے اندر جمع کیے ہوئے. یعنی اس طرح کی حرکت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سب کو بلائیں، بلا کر بٹھائیں، آپ پتہ کریں کون کون سے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز طلب کریں، ان تجاویز کے اوپر عمل درآمد کریں، جیسے پوری دنیا میں کام چلتا ہے ویسے کام چلوایا جائے. یہاں پہ کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی اسپتال بہ گیا ہے جو آپ ٹینٹ کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ سارے رنگ باز ہیں. وہاں پہ جناب بہت بڑا ٹینٹ لگا دیا گیا ہے، دریاں بچھا دی گئی ہیں، جس رستے سے چل کر آنا ہے سیکٹری صاحب نے اس رستے کے اوپر بھی جناب دریاں اور وہ کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں کہ کارپٹ کے اوپر چل کر آئیں گے. مسٹ فین وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں، اسپیشل پنکھے شنکے تاکہ گرمی نہ لگے صاحب کو، اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی بنا دی گئی. کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہاں پہ پیمز اسپتال میں؟ کیا ان بچوں کے کلہ آپ نے وہاں پہ کروانے ہیں؟
یا وہاں دواخانی کروانی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ایک سیکٹری ہیلتھ لایا گیا، بھئی آپ کی ڈیوٹی کا پہلا دن ہے، آپ آئیں آ کے اپنی ڈیوٹی کریں، اور جو بندہ لایا گیا نا اس کے اوپر ماضی میں کیسز چلتے رہے، ایسا بندہ جس کا ریکارڈ کلیئر نہیں ہے اس کو لایا گیا سیکٹری ہیلتھ کے طور پہ۔ دیکھتے ہیں اب یہ کیا کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو جو کمیٹی بنائی نا وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہی ہے۔ کمیٹی میں جو انکوائری آفیسر مقرر کیا شہباز شریف نے، ان کا نام ہے شاہد خان، یہ سابق سیکٹری داخلہ ہوا کرتے تھے، ریٹائر ہو گئے، تو ان کو جناب انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا دیا کہ جناب یہ انکوائری آفیسر ہیں، یہ انکوائری کروائیں گے۔ ماضی میں یہ بھی نائب زدہ رہے ہیں، شہداء کے جو پلاٹ ہیں ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے ان پہ الزامات تھے اور یہ نائب زدہ رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب کی خبر کے مطابق یہ وزارت داخلہ میں جو اہلکار ہیں ان کے اوپر خود سے تشدد بھی کرتے رہے، اس قسم کے ان کے اوپر الزامات ہیں، اور ایسے بندے کو اٹھا کے شہباز شریف نے شاہد خان کو لگا دیا جناب کی انکوائری آفیسر۔ یہ بتائیں کہ بچے کیسے جل گئے۔ اب اسپتال کی جو انتظامیہ صبح صبح تو چیزیں ساری کلیئر ہو گئی تھی نا، جب ماں باپ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جناب اتنے بجے آگ لگی، ہم وہاں پہ گئے، یہ سارے بھاگ رہے تھے، دروازے بند کر رہے تھے، ایمرجنسی کا دروازہ بند تھا، باہر جو اس کے سامنے والا دروازہ ہے وہ بھی بند تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ جائیں، یہ لوگ باہر والے دروازے نہیں کھول رہے تھے تاکہ بات پھیل نہ جائے، شور مچ نہ جائے۔ لیٹ کال کیا گیا ایمرجنسی سروسز کو، پھر جب وہ پہنچے تو اور تاخیر ہو گئی، اتنی دیر میں بچے جل کے بھسم۔ یہ بات کر رہے تھے پہلے صبح سے لوگ، اور سب اپنی اپنی غفلت تسلیم کر رہے تھے، لیکن دوپہر کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اب انکوائری شروع ہونے والی ہے، لہذا اب انہوں نے موقف بدل دیا۔ اب وہ موقف دیتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بچے تھے، تھوڑے سے دھوئیں سے بھی انہوں نے فوت ہو جانا تھا کیونکہ ان کے لنگز بہت کمزور تھے، تو بھئی یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نرسیں بھی بے گناہ، ڈاکٹرز بھی بے گناہ، اسپتال کا عملہ بھی بے گناہ، سیکیورٹی بھی بے گناہ، ریسکیو والے بھی بے گناہ، فائر بریگیڈ والے بھی بے گناہ، وزیر بھی بے گناہ، سیکٹری بھی بے گناہ، ضلعی انتظامیہ بھی بے گناہ، پولیس بھی سارے کے سارے بے گناہ ہیں۔ تو پھر گناہ کس کا ہے؟ گناہ میرے خیال میں ان والدین اور بچوں کا ہے جو آگ کی نظر ہو گئے، گناہ ان بچوں کا ہے جو پاکستان میں پیدا ہو گئے، گناہ ان بچوں کا ہے جنہوں نے پیدا ہوتے وقت پاکستان کا انتخاب کیا۔ اگر وہ کسی ایسے ملک میں پیدا ہو جاتے جہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے نہیں سمجھا جاتا، تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کو سارے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دو، پہلے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی میں تو استعفیٰ نہیں دیتا، مجھے میرے سے استعفیٰ کوئی نہیں مانگے گا۔ ویسے جتنا پاکستان کا نظام بگڑ چکا ہے نا، مصطفیٰ کمال استعفیٰ دے بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں جتنا سسٹم خراب ہے نا، ہر چوتھے دن کسی نہ کسی وزیر کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، پوری کی پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا وزیر خزانہ نے جب سے آیا۔ اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ پھر اور یہاں پہ چیئرمین پی سی بی کو استعفیٰ دینا پڑے گا، بیڑا غرق کر دیا پی سی بی کا بھی پکڑ کے۔ وزیر توانائی کا بھی استعفیٰ دینا بنتا ہے، پانی اور بجلی والے کا، سب کا، پیٹرولیم والے وزیر کا، سب کا استعفیٰ دینا بنتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے ابھی تک۔ لیکن کوئی بھی وزیر استعفیٰ نہیں دیتا، اور استعفیٰ دینا بنتا بھی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ ہاں یہ اپنی پولیٹیکل ایک مائلیج حاصل کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس وغیرہ ضرور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مالک صاحب نے یہ سوال کیا، مجھے نہیں سمجھ یہ سوال کہاں سے آیا، تو مالک صاحب نے سوال کیا اے آر وائی پہ مصطفیٰ کمال سے کہ جناب آپ نے دن کے ٹائم میری اطلاع کے مطابق استعفیٰ دے دیا تھا، تو وزیر اعظم نے قبول کیا نہیں کیا، یہ سوال پوچھا۔ تو مصطفیٰ کمال نے کہا جی میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بھئی استعفیٰ دیا تو بتاؤ میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے خود سے یہ خبر دلوا دی کہ میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں، تو میرا قبول نہیں کیا جا رہا، اور اپنے منہ سے کہا بھی نہیں، کیونکہ اپنے منہ سے کہتا تو پھر وہ پہرا دینا پڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہی نہ ہو جائے کہ میرا استعفیٰ ہی قبول ہو جائے، میں فارغ ہی ہو جاؤں۔ تو نہ سیٹ چھوڑنی پڑی اور استعفے کا تاثر بھی دے دیا۔ یہ کیسے چلاک اور ہوشیار لوگ ہیں کہ خبر بھی چلوا دی 2 نمبر طریقے سے کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہوا تھا، اور ساتھ کہہ دی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی دیا ہے تو کمنٹ کرو نا، بتاؤ میں دیا استعفیٰ، مرد کے بچے بنو، بولو وہاں پہ کہ میں نے استعفیٰ دیا۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ استعفیٰ نہیں دیا تو یہ بھی بولو کہ بھی نہیں دیتا استعفیٰ میں نے کیا کیا جو میں استعفیٰ دوں، جیسے کہ باقی سارے کرتے ہیں۔ ڈھیٹ بننا ہے تو پورے بن جاؤ نا، یہ آدھا تینتر آدھا بٹیر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مصطفیٰ کمال جو ہے یہ بہت ہی عجیب آدمی ہے۔ آپ اس کی کلپس نکال کے سنیں گے نا، اس کی ویڈیوز نکال کے سنیں گے، آپ کو لگے گا کہ عجیب قسم کا آدمی مسلط کر دیا پاکستان کی سیاست پہ پاکستان کے جرنیلوں نے۔ پہلے پارٹی بنا دی پاک سرزمین پارٹی، پھر واپس ایم کیو کے اندر لے کر آ گئے۔ پہلے یہ الطاف حسین کے ساتھ مل کر اس کا دایاں بازو بن کر کھیلتا رہا بڑے لمبے عرصے تک، وہاں پہ ابھی بھی کہہ رہا ہے میرے یہاں گولی مار دو، یہاں گولی مار دو۔ بھئی ان کو گولی کے علاوہ ابھی تک کوئی بات نہیں سمجھ آتی۔
یہ جب بات کرتے ہیں گولی کی بات کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں مارنے کی بات کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں بوری کی بات کرتے ہیں. ماضی میں آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا کہ بوری بند لاشیں تو گولی